ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے یہ عملی طور پر پورے عالم کے اندر پہنچے، اس کے اثرات پڑ رہے، خدا کا انکار کرنے والے اقرار کرنے والے بنے۔ اب ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں اللہ کی مہربانی ان کے اوپر بھی ہو جائے اور وہ ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والے بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ درد بھرا جو کام اس امت نے چھوڑا، اس کی بنا پر آج کتنے لوگ بغیر کلمے کے اور بغیر ایمان کے مر مر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کا ہمارے دلوں میں کوئی غم نہیں، اس کا ہمارے دلوں میں کوئی فکر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے مکہ مکرمہ والی زندگی میں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا مارتا تھا، آپ کو گرا دیتا تھا، اس وقت آپ خاموش ہو جاتے تھے، پھر دوسری مرتبہ جاتے تھے اور دھکا مارنے والوں سے بزبان حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا، لیکن میں تمہارے پاس بار بار اس لیے آتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور مرنے کے بعد والی زندگی حق ہے۔ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارے، میں تمہارے پاس بار بار اس لیے آتا ہوں کہ تم نے اگر میرا طریقہ اور میرا دین لے لیا تو قبر کے اندر فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ، اور قیامت کے دن فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ۔ تمہارے دھکے بار بار کھا کر میں تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ میرا طریقہ اور میرا دین لے لو اور تم فرشتوں کے دھکوں سے بچ جاؤ۔ اس کو تفسیر سے کہو تو ہر ایک کو رونا آتا ہے اس پر، اور اللہ پاک بھی تسلی دیتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر یہ ایمان نہ لائے؟ ایمان کو ایسی گری پڑی چیز ہے جو ایسے ناقدروں کو ہم دے دیں۔ ایمان تم قدردانوں کو دیا کرتے، آپ اتنا بے چین کیوں ہوتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ رونے کی بات ہے جو اس وقت میں تم سے کہتا ہوں، اگر دھیان سے سنو۔ جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے بار بار کھائے، جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے بار بار کھائے، آج وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر، کاروبار، شادی، چہرہ، کپڑا، اس سے دھکے کھا رہا ہے جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے کھائے۔ یہ کتنی رونے کی بات ہے۔ اسی بنا پر پوری دنیا پریشان ہے، ہماری وجہ سے پریشان ہے کہ مسلمان نے حضور کے طریقے کو دھکا مارا ہے۔ اس یتیم دین کو گود میں لینے والا کوئی نہیں رہا۔ حضرت حلیمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں جب گود میں دیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئی، جانور کے اندر طاقت آ گئی، ساری عورتیں پیچھے رہ گئی یا آگے بڑھ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ نے گود میں دیا اور کیسی برکتیں ہوئی۔ آج یہ پاک دین یتیم بن چکا، جتنے بغیر ایمان والے ہیں وہ تو اس یتیم دین کو دھکا مار ہی رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس یتیم دین کو گھروں اور کاروبار سے دھکے مار رہے ہیں۔ ایسے وقت اس یتیم دین کو کوئی اپنی گود میں لے اور اپنے گھر میں داخل کرے اور اس یتیم دین کو پورے ملک کے اندر چلا دے اور پورے عالم کے اندر چلا دے اور صدیوں تک چلا دے، تو جو برکتیں حضرت حلیمہ نے دی ہیں قیامت تک وہ برکتیں ہر وہ آدمی لے سکتا ہے جو اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگائے اور لوگوں کے سامنے اس یتیم دین کو پیش کرے۔ میرے محترم دوستوں، بڑی گڑگڑانے کے رونے کی بات ہے، درد بھری بات ہے۔ اگر کسی کی بیوی کی انتڑی میں کینسر کی ہو جائے بیماری
کہے گے بچ نہیں سکتی. وہ بیوی تڑپ رہی ہے چار پائی پر. آدمی کو کتنا رونا آئے گا کہ اللہ یہ عورت مر جائے گی تو میری 2 جوان بیٹیوں کی شادی کا کیا ہوگا؟ میرے 2 جوان بیٹوں کی شادی کا کیا ہوگا؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے جو 2 بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہر وقت ماں کے پاس آتے ہیں، ماں ہم کو دودھ دے، ماں ہم کو چائے دے، اور یہ مر کے قبر کے اندر جائے گی ان کی ماں کو یاد کریں گے. بیوی کی انتڑی میں کینسر کی بیماری پر جو بے چینی ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہوا درد بھرا کام اس کے چھوٹ جانے کی بنا پر آج کروڑ انسان بغیر کلمے کے اور ایمان کے مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جا رہے ہیں. اس کا غم بیوی کی انتڑی کے برابر بھی ہمارے دلوں میں نہیں رہا. ہم کتنے بے حس بن گئے. اس طرح اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، اور آئندہ ہم پورے عالم کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، اور ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بھولیں گے. اسی پر نیت کرو، پوری زندگی دنیا میں رہنا ہے، اس وقت دین کے کام کو ہمیں کام بنانا ہے. پورے عالم کے اندر ہر مسلمان، سارے مسلمان پوری زندگی دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے، صدیوں تک کے لیے ان کی نسلیں بھی، اور دعوت کے کام کو کام بنانے میں یہ مت کہنا کہ پھر ہمارے کاروبار اور گھر کا کیا ہوگا. کاروبار کو اور گھر کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئے تو آپ کا کاروبار بھی انشاءاللہ دعوت بنے گا، اور آپ کا گھر بھی انشاءاللہ دعوت بنے گا. اب وہ ڈاکٹروں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آج سے ہم عذاب قبر کے قائل ہو گئے. ان سے کہا اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کو لاؤ. 30-35 ڈاکٹروں کو لائے، بات سنی، کھڑے ہو کر 4 مہینے انہوں نے لکھوائے. اب ڈاکٹروں کی جماعتیں خوب دہلی سے بمبئی بھی جا رہی، بمبئی سے دہلی بھی آ رہی، سورت بھی جا رہی، کہاں کہاں جا رہی. اب ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ہم نے ارشاد فرمایا ان کو کہ بھائی خالی ڈاکٹروں کو نہیں لگانا، مریضوں کا بھی ذہن بنانا ہے، کمپاؤنڈر کا بھی ذہن بنانا ہے، جن سے تمہارے تعلقات ان کا بھی ذہن بنانا ہے. اب ڈاکٹروں اور آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے ان کے ہاتھوں لگ گئے. میرا بیان تو ہو گیا پورا. اب تو نیت یہ کرو کہ زندگی بھر دعوت کے کام کو کام بنا کر ہمیں رہنا ہے. کہو انشاءاللہ.